بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 گناہ جن کے ارتکاب سے اللہ شکلیں بگاڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار نظر آتا ہے، اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم اپنے علماء اور مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو 15 حیران کر دینے والی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف بحرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے۔ اور ان برائیوں کے متعلق جہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل اور زمینوں کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں تو محترم ناظرین و سامعین، آپ حضرات کے علم اضافے کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ اب تک جتنی نشانیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی وہ آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ ان واقعات اور نشانیوں سے جہاں مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا، اور وہ بھی یہ سن کر یقین کر لیں گے کہ داعی علیہ السلام ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو عمر پر بلائیں اور مصیبتیں آن پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا برائیاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل طاقت و ثروت اور اونچے عہدیدار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کرنے بیٹھ جائیں اور محتاج و ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ بلکہ حق نہیں اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے گا کہ گویا ان سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے۔ جیسے مال زبردستی چھیننا، کوئی شخص تاوان اور جرمانہ ادا کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ عمل اور اخلاق و کردار خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے، اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی سرین خلاف ورزی ہو۔ نمبر 6، جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کرے کہ اس کا دل دکھائے، اور واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی نسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے اور اپنے
معمولات حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و ممانست ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و غل ہونے سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ نمبر 9، جب قبیلہ کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا، ایسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد کماش اور بے ایمان ہوں، تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ نمبر 10، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعما ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ صفت، بد کردار اور ذلیل ترین ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ نمبر 12، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو رو رہے ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے والی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والوں سے مراد گلوکارائیں، رقاصائیں وغیرہ ہیں۔ اس طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں ضمیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، سرنگی اور شہنائی وغیرہ۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے، تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں اور زمین میں دھس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یک کے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلوں کی کثرت ہے، جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا۔ ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا نقطہ نظر اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے روگردانی و نافرمانی کے سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الحج میں الارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ بلا شبہ کوئی چیز اذن الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، خواہ وہ درخت کا پتا ہو۔ جب زمین کا زلزلہ اور سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم و گمان ہیں، قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ اطاعت خداوندی اور کثرت استغفار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہمیشہ کی آفات سے بنائے اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔